جی ارشد اسماعیل صاحب، آپ اگر اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں تو زیادہ سہولت جی ہے جی آپ سے۔ جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، میرا ایک دو سوالات تھے۔ جی تو پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دعوت سے پہلے کس فقہ سے تعلق رکھتے تھے؟ جی اور دوسرا سوال یہ تھا جی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعوت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کنسپٹ تھا؟ جی کہ وہ زندہ آسمان پر موجود ہیں یا وفات پا چکے ہیں؟ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ارشد اسماعیل صاحب۔ اسفند صاحب، آپ سے میں درخواست کروں گا کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کا کسی فقہ سے وہ تعلق پوچھ رہے ہیں، میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ابتدا سے ہی قرآن کریم پر خود غور فرمایا، احادیث کا خود مطالعہ فرمایا، اور آپ نے یہ بارہا بات بیان فرمائی کہ میں نے جو ان علوم سے اخذ کیا ہے، جو مضامین خدا نے مجھے سمجھائے ہیں، وہ کسی استاد کے واسطے سے نہیں ہے، بلکہ خود خدا تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ سے صراط مستقیم دکھائی ہے، اور قرآن و احادیث کے جو معاملات میرے اوپر کھولے ہیں وہ ہمیشہ ایسے رہے ہیں جس میں اللہ کے فضل سے کوئی ایسا پہلو نہیں تھا جو ہم کسی خاص فرقے یا کسی خاص فقے کی طرف آپ کو کیا کہتے ہیں منسوب کر سکیں۔ تو یہ کہنا بہرحال درست نہیں ہوگا ہمارے لیے، نہ حضور علیہ السلام نے کہیں ایسا ذکر فرمایا ہے کہ حضور کسی خاص فقہ یا کسی خاص فرقے کے ساتھ منسوب تھے۔ حضور علیہ السلام قرآن کریم سے منسوب تھے، اس سے رہنمائی لیتے تھے اور احادیث کا مطالعہ فرماتے تھے۔ ہاں، حضور علیہ السلام نے ایک ہی ذکر ضرور فرمایا ہے کہ جو فقہ حنفی ہے یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو فقہ ہے، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ نسبتاً زیادہ درست ہے، باقی فقہوں کی نسبت زیادہ بہتر اپروچ ہے، زیادہ بہتر فیصلے کی طاقت رکھتا ہے، اور قرآن و حدیث سے استدلال نسبتاً دوسرے فقہوں سے بہتر ہے۔ دوسروں کی تردید نہیں فرمائی اور نہ اس کو کلیتاً قبول فرما لیا کہ ہم کسی فقہ کو کہیں کہ کلیتاً آپ اس پر عامل تھے۔ حضور علیہ السلام نے اصل بنیاد جو رکھی ہے وہ یہی ہے کہ قرآن سب سے اول ہے، اور اس کے بعد رہنمائی کے لیے سنت رسول ہے، اور پھر حدیث ہے، اور وہ حدیث جو قرآن کے یا سنت کے معارض نہ ہو۔ تو بعض لوگ سنت اور حدیث کو ایک کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے سنت کو الگ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی روش تھی، جو قرآن کی عملی تشریح تھی، اور احادیث بعد میں جمع کی گئی ہیں۔ تو کوئی خاص فقہ حضور علیہ السلام کا نہیں تھا، حضور علیہ السلام کی رہنمائی کے یہی ذرائع تھے، اور انہی سے رہنمائی لے کے حضور مسائل سے استنباط بھی کرتے تھے، اس کا حل بھی پیش فرماتے تھے۔ اور دوسرا ایک اس کا بھی اختصار سے اگر بتا دیں کہ دعوے سے قبل حضور کا وفات مسیح سے متعلق عقیدہ کیا تھا؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ پہ مروجہ عقیدے کو لکھا ہے جو مسلمانوں کے اندر معروف تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب آئیں گے۔ اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام پہ معاملے کھولتا تھا جب بھی اللہ تعالیٰ سمجھتا تھا کہ یہ معاملہ کھولنا ہے، رہنمائی بھی دیتا تھا، مستقل رہنمائی تھی۔ لیکن بعض ایسی باتیں ہیں جو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہونے دیں تاکہ حضور علیہ السلام کی عدم بناوٹ پر گواہ ہوں۔ وہ میں عرض کرتا ہوں کہ عدم بناوٹ ہے۔ حضور علیہ السلام نے بڑی واضح ایک بات بیان فرمائی ہے کہ میں نے ایک جگہ عام جیسے مروجہ عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا، اس کو بیان فرما دیا براہین احمدیہ میں۔ فرمایا لیکن یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہونے دیا کہ میری عدم بناوٹ پر گواہ ہو کہ اگر میں نے مسیح بننا تھا، اگر میری پلاننگ تھی، اگر میری کوئی سازش تھی، تو میں کبھی یہ عقیدہ نہ لکھتا۔ اور یہ عقیدہ لکھا گیا، اس لیے لکھا گیا تاکہ ہمیشہ یہ اس بات کی گواہی دیتا رہے کہ میں نے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی، میں نے کوئی سازش نہیں کی تھی کہ میں مسیح بنوں گا۔ جیسے کہ آج کل بعض تھنکرز یہ بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو شروع سے یہ پلاننگ چل رہی تھی۔ اگر حضور علیہ السلام کی یہ پلاننگ ہوتی تو کبھی بھی حضور یہ بات نہ لکھتے، اس کو جانے دیتے۔ لیکن حضور کا یہ لکھا جانا بتا رہا ہے کہ اس وقت تک آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے علم نہیں دیا گیا تھا کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور آپ نے اس کو مروجہ عقیدے کو لکھا ہے۔ دوسرا، حضور علیہ السلام نے جو اس عقیدے کو، جو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا عقیدہ ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو بیان بھی فرمایا ہے، جہاں براہین احمدیہ میں یہ لکھ دیا کہ وہ زندہ ہے، اور وہاں حضور علیہ السلام نے ایک بات اور بھی بیان فرمائی ہے
کہ فرمایا کہ جو نزول مسیح کی پیشگوئی ہے اس میں خدا تعالیٰ نے مجھے شروع سے شریک کیا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ حضور نے اپنی آمد کا عقیدہ جو ہے یا اپنی بعثت جو ہے اس کو کلیتاً رد کر دیا تھا اور صرف مسیح کی آمد. وہاں حضور نے یہ لکھا ہے کہ جو نزول مسیح کی پیشگوئی ہے اس میں خدا تعالیٰ نے مجھے بھی شریک کیا ہوا ہے اور میں خلقن اور خلقن مسیح سے اشد مشابہت رکھتا ہوں. تو یہ عقیدہ حضور علیہ السلام کا جو لکھا جانا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ تاکہ آپ آپ کی عدم بناوٹ پر گواہ ہو کہ آپ نے کوئی سازش نہیں کی، پلاننگ کی. باقی محترم پیالو صاحب تشریف فرما ہے. بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص سلوک ہوتا ہے، اس میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں کہ کب کسی نبی کو یا غیر نبی کو کون سی بات سمجھانی ہے. مثلا دیکھیں قرآن کریم، مکی زندگی میں قرآن کریم کی آیات نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ مضمون بیان فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام اقوام کی خاطر رسول کے طور پر مبعوث ہوئے، اور باقی انبیاء جو تھے وہ تو ساری اقوام کی طرف نہیں تھے، اپنے اپنے علاقے کی طرف، اپنے اپنے مخصوص قوم کی طرف تھے. اب بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ایک نبی جو ایک قبیلے کی طرف آیا یا ایک علاقے کی طرف آیا، اس کی نسبت وہ نبی جو تمام اقوام کی طرف، تمام علاقوں کی طرف آیا، وہ افضلیت رکھتا ہوگا. مگر جب تک خدا تعالیٰ نے آپ کو ان آیات کا آپ کے عالمگیر نبی ہونے کا یہ پہلو نہیں سمجھایا کہ آپ کا دنیا کی تمام اقوام کے لیے نبی ہونا دیگر قومی اور علاقائی انبیاء سے آپ کو افضل ثابت کرتا ہے، آپ نے کبھی اپنے آپ کو افضل النبیین نہیں فرمایا. بلکہ صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے یوں عرض کیا، یا خیر البریات، اے تمام مخلوق میں سے سب سے بہترین فرد. آگے وہ کوئی بات کرنا چاہتا تھا، آپ نے اسے فوراً ٹوکا. فرمایا ذاکا ابراہیم علیہ السلام، تمام مخلوق میں سب سے بہترین فرد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، میں نہیں. لیکن جب خدا تعالیٰ نے آپ کو یہ سمجھایا کہ آپ کا عالمگیر نبی ہونا آپ کو دیگر قومی اور علاقائی انبیاء سے افضل ثابت کرتا ہے، تو اسی صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا فضلت علی الانبیاء بستن، 6 وجوہات کی بنا پر مجھے تمام انبیاء پہ فضیلت دی گئی. ان میں سے ایک یہ بیان فرمائی کہ پہلے ہر نبی ایک ایک قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں دنیا کی تمام اقوام کی طرف مبعوث ہوا ہوں. دیکھیں قرآن کریم نے ایک مثال بیان فرمائی اس مضمون کو سمجھانے کے لیے. ایک اور قرآن پاک فرماتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں نبی تھے، باپ بیٹا تھے. دونوں کے پاس ایک مقدمہ آیا سماعت کی خاطر. حضرت داؤد علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے اس مقدمے کی حقیقت نہیں سمجھائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دی. چنانچہ قرآن پاک فرماتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے اس قضیے کی حقیقت سلیمان کو سمجھائی، داؤد کو نہیں سمجھائی. اب یہ خدا کی مرضی ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، دونوں ایک مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں، باپ کو نہیں بتائی، بیٹے کو بتا دی. تو قرآن پاک فرماتا ہے ذالک فضل اللہ ہے یوتی ہے من یشاء، یہ خدا کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. ابھی میں نے مثال پیش کی کہ حضرت عمر اس آیت سے یہ مضمون نہیں سمجھے، ان کو خدا نے نہیں سمجھایا، حضرت ابوبکر کو سمجھا دیا. جب ان کو سمجھا دیا، انہوں نے بیان کر دیا، حضرت عمر سمیت تمام صحابہ نے اس پہ اتفاق کر لیا. چنانچہ دیکھیں فقہ میں 4 مکاتب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. کسی مسئلے کی حقیقت خدا تعالیٰ نے حضرت امام ابو حنیفہ کو سمجھا دی، دوسروں کو نہیں سمجھائی. کسی مسئلے کی حقیقت خدا تعالیٰ نے امام مالک کو سمجھائی، دوسروں کو نہیں سمجھائی. تو اس سے کوئی ان کی شان میں حرف نہیں آتا. امت میں 1400 سال کا زمانہ گزرا، ہر بزرگ جو تفسیر کی کتاب لکھتا ہے، اب اس کے بارے میں قابل غور یہ بات ہے کہ اگر تو خدا تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کی آیات کا کوئی نیا نقطہ نہیں سمجھایا، جو پہلوں نے بیان کیا اسی کو بیان کر رہا ہے، تو سوائے وقت ضائع کرنے کے وہ کچھ نہیں کر رہا. اس کا تفسیر کی کتاب لکھنا اپنے عمل سے اس بات کا اعلان ہوتا ہے
کہ قرآن کریم کی آیات کے بعض معارف جو پہلے بزرگوں کو خدا نے نہیں سمجھائے مجھے سمجھا دیے، اس لیے میں ان معارف کو بیان کرنے کی خاطر تفسیر کی نئی کتاب لکھ رہا ہوں۔ تو یہی حال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تھا۔ چنانچہ قرآن پاک فرماتا ہے اِن مِّن شَیْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، خواہ دنیاوی خزانے ہوں یا علوم و معارف کے خزانے ہوں۔ فرمایا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، ہم ان خزانوں کو مقررہ مقدار کے مطابق اتارتے رہتے ہیں۔ یہ فیصلہ خدا نے کرنا ہے کہ میں کس وقت کس آیت کا کیا مفہوم کس کو سمجھاؤں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کو یہ بھی فرمایا کہ مجھے عالم الغیب ہونے کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے، تو جب تک خدا تعالیٰ کوئی بات مجھے خود نہ سمجھا دے، کہہ نہ دے، میں وہی کہتا ہوں جو مروجہ ہوتی ہے۔ ہاں جب خدا تعالیٰ کہہ دیتا ہے تو پھر اس کا اعلان کر دیتا ہوں۔ اور چنانچہ جب یہ اعلان حسن نے فرمایا تو پہلے فرمایا بھی کرتے ہیں گھر میں کہ اب ایک ایسا اعلان ہے جس سے بہت بڑی مخالفت ہوگی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ معاملہ اور کھول دیا معاملہ تو پھر آپ نے اعلان کر دیا۔